حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر حجیم کے پاس جو ہے نماز ادا فرمائی. یہ بیر حجیم کا کنواں اور یہ مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ جو تھے مہاجرین وہ یہاں پر آتے تھے اور سالم جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ہم آ گئے ہیں مسجد عصبہ اور بیر حجیم. یہ عصبہ علاقہ تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو ہے تعلق ہے. یہاں پر مسجد ہے, آئے دکھاتے ہیں. اس کے 3 نام, مسجد عصبہ کیونکہ اس علاقے کا نام عصبہ تھا, اور مسجد توبہ اور مسجد نور, اور ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر حجیم. کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر حجیم کے پاس جو ہے جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اس کے پاس جو ہے نماز ادا فرمائی تھی. تو ابھی وہ مسجد بھی ہے اور وہ کنواں بھی ہے. ماشاءاللہ. تو جی یہ ہے اس طرف کنواں بیر حجیم, اور یہاں پر جو ہے یہ تاریخ جو ہے لکھی ہوئی ہے اس سے کنویں اور مسجد کی. بنی جحجبہ قبیلہ جو ہے یہاں پر آباد تھا, رہتا تھا, اور ان کا اتم بھی تھا. اتم ایک قسم کے چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے یہ مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو یہاں اس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر حجیم کے پاس جو ہے نماز ادا فرمائی. یہ بیر حجیم کا کنواں اور یہ مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. اس مسجد کو جو ہے مسجد نور بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں واقعہ جو آتا ہے احادیث کی کتابوں میں وہ اس طرح ہے کہ 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر تک بیٹھے تھے رات کو. پھر وہ وہاں سے چلے اور تو راستے میں جو ہے اندھیرا تھا, تو ان میں سے جو ایک صحابی تھا ان کے جو ہے عصا جو ہاتھ میں لکڑی تھی وہ روشن ہو گئی. تو وہ اس کی روشنی میں جو ہے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. پھر وہ دونوں صحابی بھی آخر میں جو ہے الگ ہوئے. تو جو دوسرا صحابی تھا اس کی جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ بھی روشن ہو گیا. تو دونوں نے اس کی روشنی میں جو ہے اپنے گھر پہنچ گئے. یہ مسند احمد میں روایت ہے, لیکن محققین کہتے ہیں کہ اس روایت کا اس مسجد سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ان صحابہ کے گھر یہاں پر نہیں تھے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد نور پڑ گیا اور یہاں سے اس کا تعلق ہو گیا. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ جو تھے مہاجرین وہ یہاں پر آتے تھے اور سالم جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے صحابہ نماز ادا کیا کرتے تھے عصبہ کے علاقے میں. صحیح بخاری نے بھی اس کو جو ہے روایت کیا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ابھی ٹورسٹ پہ بنایا گیا ہے, وضو خانہ بھی ہے, واش روم بھی ہے,
اور اس مسجد میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی عصر کا وقت ہے اور کچھ ساتھی جماعت کر کے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ باغ بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بنی جحجبہ کا علاقہ تھا عصبہ, وہاں پر رہتے تھے. تو یہ مختصر تاریخ تھی اس علاقے کی. امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی نئے تاریخی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.